بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مزاج کے خلاف بات پر مسکرا دینا لڑنے سے بہتر ہے، اور یہ آپ کے دشمن کو سب سے زیادہ تکلیف دے گی۔ کم عمری میں شادی کرنے سے جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ سر پر بار بار پانی ڈالنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ فجر کی اذان سے پہلے نہانے سے بخار اتر جاتا ہے اور سارا دن دماغ فریش رہتا ہے۔ کھانے میں ادرک کا استعمال زیادہ کیا کرے، کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ ہائی بلڈ پریشر سے بچنے کے لیے نہانے سے قبل 1 گلاس پانی پی لے۔ بیر آنتوں کی صحت کے لیے نہایت مفید ہے، اس سے خون صاف ہو جاتا ہے۔ شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہوتی ہے اور نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، آڑو جسم میں خون کی گردش بڑھاتا ہے اور آنکھوں کے لیے نہایت مفید ہے۔ اگر آپ کو پیشاب ہلکا پیلے رنگ کا آئے تو آپ اندرونی طور پر فٹ ہے۔ اگر دماغی ٹینشن رہتی ہو تو پانی زیادہ پیے، اس سے دماغی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ صبح اٹھتے ہی شہد چاٹ لے، سارا دن اچھا گزرے گا اور جسم میں تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ بنے ہوئے چنے کھانے سے وزن کم ہوتا ہے اور مثانے کو تقویت ملتی ہے۔ اگر بال کمزور ہو تو پیاز کا رس نکال کر روزانہ رات کو سوتے وقت بالوں پر لگائیں۔ پالک کھانا دل کے لیے مفید ہے، یہ آئرن سے بھرپور ہوتا ہے۔ اپنے حسن میں اضافہ کرنے کے لیے اخروٹ ضرور استعمال کریں۔ ناظرین، سیدنا نصر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کا ذکر عظیم الشان ہو فرمائے گا، ہر اس شخص کو جہنم کے آگ سے نکال دو جس نے اخلاص کے ساتھ کسی ایک روز بھی مجھے یاد کیا ہو یا وہ کسی جگہ مجھ سے ڈرا ہو۔ ناظرین، کوئی پودا مر جانے لگے تو فوراً دہی کی لسی اس کے جڑوں میں ڈال دے۔ ناظرین، سفید رنگ کے کپڑے پہننے سے شخصیت میں نکھار آ جاتا ہے۔ اگر کسی مرد کی غیرت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے ساتھ چلتی عورت کے لباس سے لگا لے۔ ہری مرچ کے روزانہ استعمال کرنے سے پھٹوں میں نہایت مضبوطی اور طاقت آ جاتی ہے۔ بواسیر کے مریض لوگوں کے لیے لوکاٹ کا پھل کسی نعمت سے کم نہیں۔ ناظرین، نیند نہ آ رہی ہو تو تھوڑا سا دودھ گرم کر کے آنکھوں پر مسل دے، انشاءاللہ نیند فوری آ جائے گی۔ ایک تحقیق کے مطابق کھانا کھانے کے دوران موبائل وغیرہ دیکھنا صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ شلجم صاف خون پیدا کرتا ہے، جگر کو طاقت دیتا ہے اور جگر کی پتھری کو توڑتا ہے۔ کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھا لینے سے کبھی مردانہ کمزوری نہیں ہوگی۔ انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کر لینے سے بینائی تیز ہوتا ہے۔ جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ کھجور کو دودھ میں ڈال کر استعمال کریں، اس سے دودھ کی مقدار میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور بچے کا پیٹ بھی ٹھیک رہتا ہے۔ چیری کا استعمال کرنا دماغی صلاحیتوں میں اضافہ کرتا ہے اور وزن کم کرتا ہے۔ جو لوگ زیادہ دیر تک جاگتے ہیں ان کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ دل کے پھٹوں کو مضبوط کرنا ہے تو سورج مکھی کے بیج کھا لیا کرو۔ شلجم کھانے والے کو کمر درد اور گردوں کا درد نہیں ہوتا۔ چہرے پر سنبل کے پتے کا رس لگانے سے دانے نہیں نکلتے۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز بطور سلاد استعمال کریں، موسم کے مضر اثرات سے حفاظت میں رہو گے۔ اگر ہفتے میں 1 دن بھی بکری کا دودھ استعمال کر لے تو جوڑوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ ناظرین، سیدنا محمد بن ابی عمیرہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ان سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، اگر بندہ اپنا یوم پیدائش سے لے کر بوڑھا ہو کر مرنے تک اللہ کی طاعت میں سجدہ ریز رہے تو وہ روز قیامت اس کو بھی حقیر سمجھے گا اور وہ آرزو کرے گا کہ کاش اسے دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تاکہ وہ اجر و ثواب میں اضافہ کر سکے۔ اگر کسی انسان کو دل کے درد کا مسئلہ ہو تو مٹی کے برتن میں پانی پی لیا کرے۔ زیتون کے تیل سے پھٹوں کی مالش کرنے سے پھٹیں نہایت مضبوط ہو جائے گی۔
اجوا کھجور جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ گرم دودھ میں سونف بادام اور شہد ڈال کر پی لے، نظر تیز ہو جائے گی۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو انار کا جوس پی لو۔ سفر کرنے سے دل کے دورے اور ڈپریشن کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ زیادہ تر ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، کیونکہ زیادہ مصیبتیں انسان پر اپنے گناہوں کی وجہ سے ہی آتی ہے۔ نہار میں ایک گلاس نیم کول والا پانی پینے سے موشن کبھی نہیں لگے گے۔ پھٹکری کے استعمال سے چہرے پر نمودار جھریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ سیب کے چھلکے چبانے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ نہار منہ گرم پانی پینے سے پیٹ کی تمام بیماریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ دن کے دوران تھکاوٹ یا نیند محسوس کرتے ہیں تو کھجور آپ کی توانائی بحال کرنے کے لیے بہترین علاج ہے۔ مچھلی کا سالن بنا کر کھانے سے دل کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ چاکلیٹ زیادہ کھانے سے رنگ سانولا ہو جاتا ہے۔ نہار منہ املی کا شربت پینے سے 2 مہینوں میں موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، سیدنا نصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسے اطاعت والے کاموں پر لگا دیتا ہے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، وہ اسے کس طرح کاموں پر لگاتا ہے؟ فرمایا، موت سے پہلے اسے صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ ناظرین، جو لوگ کدو زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ پرسکون نیند سوتے ہیں۔ تھکاوٹ اور پریشانی کے اندر ادرک والی چائے پی لو، سکون محسوس کرو گے۔ دالیں زیادہ استعمال کرنے والے انسان ہمیشہ طاقتور رہتا ہے۔ پودینے کے پتے چہرے پر رگڑنے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ سرسوں کا تیل، کدو کا تیل اور خشاش کا تیل ہم وزن لے کر مکس کریں۔ بالوں میں روزانہ مساج کرنے سے بال چمکدار ہو جائے گے۔ دن میں کم از کم 2 مرتبہ کیرے کھائے، موٹاپا کم ہو جائے گا۔ ناظرین، ساری زندگی اپنے دل کو تندرست رکھنا ہے تو نمک اور چکنائی کا استعمال کم سے کم کریں۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ میتھی کی سبزی بنا کر کھانے سے کمر کا درد دور ہو جاتی ہے۔ سوتی کپڑے پر نمک چڑھ کر غیر ضروری بالوں پر رگڑنے سے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، جلیبی پٹوں کے کیچڑ کو ختم کر دیتی ہے۔ ہاتھ پاؤں میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے دودھ کی بلائی میں سرکہ ڈال کر لگائے۔ دہی میں چھوٹی الائچی ڈال کر استعمال کرنے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ آلو بخارا دل کے امراض میں فائدہ مند ہے۔ سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے باعث خیر ہے، اور یہ چیز صرف مومن کے لیے خاص ہے۔ اگر اسے کوئی نعمت میسر آتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ ناظرین، پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھائے، بنے چنوں میں مکھن ڈال کر کھا لیا جائے تو رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ اپنے دانتوں کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد اچھی طرح کلی کیا کریں۔ رات کو سونے سے پہلے مسواک لازمی کیا کریں۔ جن لوگوں کی نظر کمزور ہو ان کو شلجم کی سبزی ضرور کھانی چاہیے۔ جو لوگ کھانے کے فوری بعد سو جاتے ہیں ان کے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، نہار موجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھا لینے سے دل کے امراض میں آرام ملے گا۔ تھوڑی سی ادرک منہ میں ڈال کر چبا لیا جائے تو آواز ٹھیک ہو جاتی ہے، اور اگر گلا خراب ہو تو کھل جاتا ہے۔ چائے کا زیادہ استعمال کرنے سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ سیدنا نصر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 بھائی تھے۔ ان میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا جبکہ دوسرا کاروبار کیا کرتا تھا۔ کاروبار کرنے والے نے اپنے بھائی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید کہ تمہیں اسی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ ناظرین، جڑواں بچے پیدا کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ کیلے کا ملک شیک بنا کر پی لیا کریں۔ کھانا کھانے کے فوری بعد آپ کو نیند آنے لگتی ہے تو آپ کو ذہنی طور پر سکون کی ضرورت ہے۔
گنڈیری یا چوسنے سے رکا ہوا پیشاب کھل جائے گا۔ کھانا کھانے کے فوری بعد کوئی پھل کھانے سے معدے کو نقصان پہنچتا ہے۔ ناخن کاٹنے کے بعد اس پر زیتون کا تیل ملنے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی، دماغ مضبوط رہے گا اور یادداشت بہترین ہو جائے گی۔ ناظرین، کیلے کے چھلکے کھا لینے سے معدے کی تیزابیت سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ رات کے وقت فیٹ پر لہسن کے رس کا لیف کرنے سے بڑا ہوا فیٹ کم ہو جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گھی کولیسٹرول کا سبب نہیں بنتا بلکہ کولیسٹرول کو بہتر کرتا ہے۔ گھی پورے بدن کو انتہائی ضروری چکنائی فراہم کرتا ہے اور آنتوں کے راستے کو صاف کرتا ہے۔ ناظرین، بال لمبے گھنے کرنے ہیں، جوڑوں کے درد سے بچنا ہے، جوڑ اور پٹے لوہے جیسے مضبوط کرنے ہیں تو اس کے لیے شکرکندی کھایا کرے، کبھی تکن محسوس نہیں کرے گے۔ سونے سے قبل آلو بخارا کھا لینے سے بے چینی قریب نہیں آتی۔ ناشتے میں گیہوں کا دلیا کھانے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ جن کو قبض کی پرابلم رہتی ہے وہ لوگ بڑے گوشت کا استعمال ہرگز نہ کریں، ورنہ مرض کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا۔ کیلا چھیلنے کے بعد اس کے چھلکے کچرے میں پھینکنے کے بجائے واش بیسن کی نالی اور فور جہانے میں ڈال دے، اس سے لال بیگ نہیں آئے گی۔ ہلدی انسان کی یادداشت کو بہتر بناتی ہے۔ کوشش کرے ہلدی کو دودھ میں ڈال کر استعمال کیا کرے۔ روزانہ دن کے وقت پودینے کی چٹنی بنا کر کھائے، آپ کا پیٹ ٹھیک رہے گا۔ روزانہ کیڑا کھانے سے لقوا جیسا بیماری نہیں ہوتی۔ تھکاوٹ کو غائب کرنا چاہتے ہیں تو گوشت کی جگہ زیادہ سلاد کھانا شروع کر دے، آپ کو ذہنی سکون مل جائے گا۔ الائچی چبانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ سر میں زیتون کا تیل مسلنے سے آپ جسم کی سستی اور کاہلی اور ڈھیلے پن کو ختم کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کے فاؤ پر شوگر کی وجہ سے زخم آ جائے یا شوگر مسلسل کم زیادہ ہونے لگتا ہو، وہ گندم کی روٹی کھانا بند کر دے، بلکہ جو کہ آٹے کی روٹی بنا کر کھائے۔ بالوں میں سورج مکھی کا تیل لگانے سے ساری زندگی آپ کے بال کمزور نہیں ہوں گے۔ جو لوگ زیادہ میٹھے کے شوقین ہوتے ہیں ان میں بڑھاپے کے آثار جلدی ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ جڑتے ہوں تو بالوں کو ابلے چاولوں کے پانی سے واش کرو۔ جو لوگ ایڑیوں کی تکلیف سے پریشان ہیں ان کو چاہیے کہ چکندر روزانہ کھائیں، ان کے فاؤ کے پیچھے پٹی ہوئی ایڑیاں ٹھیک ہو جائے گی۔ ناظرین، چہرے پر اگر کیرے کا رس لگا دیا جائے تو چہرہ پھولوں کی طرح چمک اٹھے گا۔ سیدنا محمود بن نبی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے متعلق شرک اثر کا سب سے زیادہ اندیشہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، شرک اثر سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریاکاری۔ اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں یہ اضافہ نقل کیا ہے، جس روز اللہ بندے کو ان کے اعمال کی جزا دے گا تو وہ ان ریاکاروں کو فرمائے گا، انہی کی طرف چلے جاؤ جن کو تم دنیا میں اپنے اعمال دکھایا کرتے تھے، دیکھو کیا تم ان کے پاس جزا اور خیر و بلائی پاتے ہو۔ ناظرین، جن لوگوں کو جسم میں درد رہتا ہو وہ کھجور دودھ میں پکا کر کھا لیں، اس سے ان کے بدن کا درد ختم ہو جائے گا۔ ٹانگوں میں درد کا ہونا پانی کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں پانی کثرت سے پیا کریں۔ رات کے وقت بھول کر بھی چائے مت پیئے، ورنہ پیشاب کا انفیکشن ہونے کا خطرہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے تقریباً 12% لوگ اپنے خوابوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتے ہیں؟ کلونجی کے 5 یا 6 دانے زبان پر رکھ کر انہیں چوس لے اور کچھ دیر پانی سے نکل جائے، 1 ہفتے میں وزن تیزی سے کم ہو جائے گا اور ساتھ ہی نظر اتنی تیز ہو جائے گی کہ رات کو بھی نظر آئے گا۔ زیتون کے تیل میں جوائن ڈال کر لگانے سے سر میں خشکی نہیں ہوگی۔ سونف اور بنے ہوئے چنے سونے سے پہلے کھانے سے زندگی میں کبھی جسمانی یا دماغی کمزوری نہیں ہوگی۔ فرانی سے فرانی خارش کیوں نہ ہو، دیسی جوائن کا تیل متاثرہ حصے پر لگانے سے خارش انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ کسی انسان کا اچھا سوچنا بھی نیکی میں شامل ہے، جبکہ برائی کرنے کے بعد ہی لکھی جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بچھو 6 دن تک اپنا سانس روک سکتا ہے اور خوراک کے بغیر 1 سال تک زندہ رہ سکتا ہے؟ ناظرین، افریقہ کے بعض لوگ
کیلے کو خشک کرتے ہیں، پھر اس کا آٹا بنا لیتے ہیں اور پیٹ کے مروڑ اور ہاضمے کی خرابی کے لیے 1 چمچ کیلے کا آٹا آدھا گلاس دودھ کے ہمراہ لیتے ہیں۔ اس سے ان کو فوری آرام آ جاتا ہے۔ ناریل کو دودھ میں شامل کر کے پینے سے کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ نہار میں ابلا ہوا آلو کھانے سے بدن کے اندر چستی آنے لگتی ہے۔ نیم گرم دودھ میں رونے بادام ملا کر پینے سے نظر کی کمزوری ختم ہوتی ہے۔ اگر انسان صبح کا ناشتہ وقت پر کرے گا تو اس کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی۔ 50 گرام سفید تل اور ان میں ہم وزن مصری ملا کر رات کو سوتے وقت 1 چمچ کھا لیں۔ مثانے کی کمزوری اور جلن دور ہو جائے گی۔ ناظرین، گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت اللہ کا ورد کیا کریں۔ ہر کام آسان ہو جائے گا اور اہل و عیال محفوظ رہے گا۔